بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب غدیر ہم مل کر پڑھ رہے ہیں۔ اس کا پورا نام ہے غدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، اور جس کی تالیف ہے حضرت علامہ عبدالحسین الامینی النجفی۔ ترجمہ اور تلخیص ہے ادیب عصر مولانا سید علی اختر رضوی، شعور گوپال پوری، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 9 اور صفحہ نمبر 96 سے ہم ریڈنگ کا آغاز کریں گے اس نشست میں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتاتی چلوں کہ ہم نے پچھلی جو ریڈنگ تھی اس میں عمرو بن عاص کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا، اور اب ہم پڑھ رہے تھے ان کے نسب کے حوالے سے، اور جتنا ہم نے پڑھ لیا تھا اس سے آگے چلتے ہیں۔ آئیے صفحہ نمبر 96 سے لکھا ہے، دوسروں کے علاوہ امام حسن علیہ السلام نے بھی معاویہ کے سامنے یہی بات کہی تھی انورٹڈ کاما میں کہ عاص کے بیٹے تیرا معاملہ مشترک ہے، تیری ماں نے بدکاری کرا کے تجھے مجہول پیدا کیا، پھر قریش کے 4 آدمیوں کے درمیان تیرے متعلق محاکمہ ہوا۔ حوالہ ہے کلبی اور سبط ابن جوزی نے تذکرہ صفحہ نمبر 201 پر 5 آدمیوں کا ذکر کیا ہے، یہ ہم نے حوالے میں پڑھ لیا۔ اس کے آگے لکھا ہے کہ ان میں سب سے منچلا اور تیری ماں کا گہرا یار اور خبیث تھا، تو اسی کے حوالے تجھے کر دیا گیا۔ پھر جب تیرے باپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کی تو خدا نے اس کے حق میں آیت انا شانئک ھو الابتر نازل کی، اور یہاں پر حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 101، بریکٹ میں ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 291 اور خطبہ نمبر 83، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر ہے تذکرہ خواص الامت الف لام الف میم تے ہے، اور صفحہ نمبر 114 اور جلد نمبر 201۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابو منظر میم نون زال دال ڈال زال زال رے، ابو منظر حشام کلبی نے مصالب العرب، یہ انورٹڈ کاما میں لفظ لکھا ہے مصالب العرب، جس کی میں ہجے کرتی ہوں میم سے الف لام بے، الف لام این رے بے، مصالب العرب میں اس کی ماں کے یاروں میں عبد الرحمن ابن حکم، عتبہ اور عقبہ کے نام بھی لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے یہ ان عورتوں میں سے تھی جن کے جاہل رسم کے مطابق شادی ہوئی تھی۔ اپنی کتاب میں فاحشہ عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کا بیٹوں کے ساتھ مکہ آنا اور آوارہ آدمیوں سے تعلق ولادت کے بعد نزا اور آس کے حوالے کیا جانا، نون ز الف عین نزا اور آس عین الف صاد کے حوالے کیا جانا درج کیا ہے۔ خود عمرو آس کو اس کا اعتراف تھا۔ پھر لکھا ہے ثعلبی سے عین لام بے چھوٹی ہے، ثعلبی نے بھی اپنی کتاب میں اس واقعے کو تفصیل سے درج کیا ہے۔ اب نیکسٹ پیراگراف پہ لکھا ہے زمخشری ز میم خ شین رے چھوٹی ہے، زمخشری کی ربیع الابرار میں ہے کہ عمرو کی ماں نابغہ نون الف بے غین ہے، قبیلہ انزا عین نون زے ہے کہ ایک شخص کی کنیز تھی، قید ہوئی تو مکے میں عبداللہ بن جدعان جیم دال عین الف نون نے اسے خرید لیا، وہ فاحشہ عورت تھی۔ حوالہ ہے ربیع الابرار جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 548 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کلبی کاف لام بے چھوٹی ہے، کلبی کے مطابق اس شخص کو 1000 درہم دینے کا اعلان تھا جو عمرو سے اس کی بدنام ماں کا حال پوچھ لے۔ یہ بات اس وقت کی ہے کہ جب عمرو مصر کا گورنر تھا۔ ایک شخص اس کے پاس آیا اور پوچھا انورٹڈ کاما میں جہاں پناہ کی مادر گرامی کے متعلق معلومات حاصل کرنے آیا ہوں، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ عمرو نے جواب دیا کہ ہاں وہ بنی جدعان جیم دے عین الف نون، وہ بنی جدعان کی طرف منسوب قبیلہ انزا عین نون زیہ کی عورت تھیں، ان کا نام لیلا اور لقب نابغہ تھا، اب جاؤ جو انعام مقرر ہے لے لو۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا یہاں پر، اور حوالہ ہے کامل مبر میم بے ریدال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83، اور ابن قطبیہ قاف تے بے یہ ہے کی عیون الاخبار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 284، اور استیعاب الف سین تے یہ عین الف بے، اور بریکٹ میں لکھا ہے القسم الثالث صفحہ نمبر 1184، اور آگے لکھا ہے نمبر 1931 اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد اگلا نام ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 100، بریکٹ میں ہے جلد 6 صفحہ نمبر 284۔ پھر اس کے بعد اگلا نام ہے کتاب کا ہم حیرت الخطب، ہے میم ہے رے اور پھر گولتا، پھر الف لام خیت توئے بے۔
ہمیرۃ الخطب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 26 اور 25 اور 26 اور آگے لکھا ہے نمبر 18 خطبہ 83 اور یہاں پر انورٹڈ کاما یہ تمام کلوز ہو گیا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں، صفحے پر لکھا ہے کہ سیرت حلبیہ کے مطابق زمانہ جاہلیت میں نکاح بغایا اور نکاح جمع رائج تھا۔ آئیے اس کی ہجے کر کے بتاتی ہوں۔ نکاح بغایا کی ہجے ہے بے غین الف یہ الف، اور نکاح جمع جیم میم عین یہ رائج تھے۔ نکاح بغایا یہ تھا کہ کچھ لوگ کسی فحاشہ عورت سے باری باری ہم بستر ہوتے ہیں، اور اگر حمل ٹھہرتا تو جس سے شباہت ہوتی بچہ اس کو مل جاتا۔ ہم آگئے ہیں پیج 97 پر، بچہ اس کو مل جاتا۔ نکاح جمع یہ تھا کہ 10 سے کم افراد کسی پرچم والی فاحشہ عورت کے پاس جاتے، جب بچہ پیدا ہوتا تو یہ سب کو بلاتی اور کہتی کہ اے فلاں یہ تمہارا بچہ ہے، اسے قبول کر لو، اور اسے قبول کرتے ہی بنتی، چاہے اس سے مشابہت ہوتی یا نہیں۔ احتمال یہ ہے کہ عمرو آس نکاح جمع سے پیدا ہوا تھا، کیونکہ 4 افراد آس، ابو لہب، امیہ اور ابو سفیان نے دعویٰ کیا کہ عمرو میرا بیٹا ہے۔ نابغہ نے آس کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ اس کا خرچ برداشت کرتا تھا اور ابو سفیان کنجوس تھا۔ اب یہاں پر حوالہ ہے کتاب السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 46 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43 یہ حوالہ تھا۔ اس کے بعد لکھا ہے اس کی وجہ سے عمرو آس کی ہمیشہ ملامت کی گئی۔ حضرت علی علیہ السلام، عثمان، امام حسن علیہ السلام، عمار یاسر اور دوسرے صحابہ لتاڑتے رہے۔ تفصیل آگے آئے گی، اور یہاں پر یہ حوالہ ہے السیرۃ الحلبیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 72 اور 88 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 76 اور 78۔ اور اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے عبداللہ بن جعفر اور عمرو۔ لکھا ہے کہ عمرو آس نے عبداللہ بن جعفر کو معاویہ کے دربار میں حقارت سے پکارا، اے جعفر کے بیٹے۔ عبداللہ نے جواب دیا، تو نے مجھے جعفر کی طرف نسبت دی، نہ میں زنا زادہ ہوں اور نہ ابتر ہوں۔ پھر 2 شعروں میں اندھیروں کے نقیب سے کہا کہ تو نے ڈر کے مارے اسلام قبول کیا لیکن حقیقت میں کافر ہے۔ ثبوت یہ ہے کہ تو ہم اہل بیت علیہ السلام سے نفرت رکھتا ہے۔ اور اس میں سے سامعین حوالہ نوٹ کیجئے، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 330 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 66 اور ساتھ ہی لکھا ہے کوما کے بعد مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 78 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے عبداللہ بن ابو سفیان اور عمرو۔ لکھا ہے عبداللہ بن ابو سفیان بن حارث ہاشمی نے معاویہ سے ملنے کی اجازت طلب کی، وہاں عمرو بھی تھا۔ بولا، آپ ایسے کو اذن بازیابی دے رہے ہیں جو لہو لعب میں مشغول رہتا ہے، گانے والوں کا رسیہ ہے اور جہاد سے روگردان رہتا ہے۔ ہم آگے پیج 98 پر، روگردان رہتا ہے، پھکڑ پن اور شوخی اس کا کام ہے۔ عبداللہ نے یہ سن کر جواب دیا کہ اے عمرو، یہ خصلت میری نہیں تیری ہے، میں یاد خدا میں مشغول رہتا ہوں، ظلم کی تائید نہیں کرتا، مہالک سے بھاگتا ہوں، میم ہے الف لام کاف، مہالک سے بھاگتا نہیں، اور چغل خور نہیں ہوں، بلند نسب ہوں، اور میں حرامی نہیں جس پر کئی قریش نے دعویٰ کیا ہو۔ کاش میں جانتا کہ تو کس نسب کے بلبوتے پر اشراف سے مقابلہ کر رہا ہے، کیا تجھے اسی نسب پر فخر ہے جس کا کچا چٹھا سب کو معلوم ہے؟ اچھا، یہاں پر حوالہ نوٹ کرنا ہے، ایک سے زیادہ ہے، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 438 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 367 اور پھر کوما بریکٹ میں ہی لکھا ہے مختصر تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 12 اور صفحہ نمبر 78 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اگلا ہے الاصابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 320۔ پھر آئیے آگے چلتے ہیں، اب یہاں پر ہیڈنگ ہے عمرو کا اسلام۔ عمرو کی پوری زندگی کا تجزیہ بتاتا ہے کہ وہ واقعی مسلمان نہیں تھا، اس نے اپنے اسلام کا اظہار واقع حبشہ کے بعد کیا تھا تاکہ مادی فائدے بٹور سکے یا اسلامی ترقی کے ضرر سے محفوظ رہ سکے۔ عمرو بن عاص عمارہ بن ولید کے ساتھ قریش کا نمائندہ بن کر شاہ حبشہ کے پاس
اس لیے گیا کہ جعفر اور ان کے رفقا کو قریش کے حوالے کر دے۔ وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ جعفر کی طرف مائل ہیں اور اسلام بڑی تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ نجاشی کی گفتگو نے اس کا خیال ہی بدل دیا۔ اس نے کہا کیا تم چاہتے ہو کہ میں اس قاصد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں جو رسول مسیل موسیٰ ہیں اور جبرائیل علیہ السلام ان پر نازل ہوتے ہیں؟ عمرو نے حیرت سے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ سوالیہ نشان۔ نجاشی نے کہا تم پر افسوس ہے، تم میری بات مان لو اور اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرو جو بخدا برحق ہیں اور حتمی طور پر غلبہ پالیں گے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرعونیوں پر غلبہ پا لیا تھا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے سیرہ ابن ہشام، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 319 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 289، بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اور دیگر کتب سیر و تاریخ۔ بس یہی اتنا حوالہ ہے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اسی واقعے نے عمرو کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آنے پر آمادہ کیا۔ مختصر یہ کہ اس کی پوری زندگی ظاہری اسلام یا اپنے تحفظ یا ریشہ دوانیوں میں گزری۔ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 70 شعروں میں مذمت کی اور ہر شعر کے بدلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس کے متعلق شعر کہا ہے کہ عمرو کب فاسقوں اور اسلامی دشمنوں کی گود میں نہ رہا۔ اب ہم آگے پیج 99 پر، لکھا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اپنی ماں کی طرح نہ ہو؟ یہاں پر پھر سوالیہ نشان ہے اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ حضرت کا خیال بالکل صحیح ہے، اور اب انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ کا ارشاد ہے کہ اس خدا کی قسم جس نے دانہ شگافتہ کیا اور مخلوقات کو پیدا کیا، اس نے صرف ظاہری اسلام قبول کیا ہے اور اپنا کفر چھپایا ہے تاکہ جب اپنے دوستوں سے ملے تو اصل کفر ظاہر کر سکے۔ اور یہاں پر اب حوالہ ہے تذکرہ الخواص صفحہ نمبر 56 اور بریکٹ میں لکھا ہے 97۔ پھر اور ہے لکھا ہے کہ اور سیرہ حلیبہ، ہے لام یہ بے حلیبہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 20، یہ بریکٹ میں تھا اور ساتھ ساتھ لکھا ہے آگے کہ وغیرہ وغیرہ، یعنی کہ اور اس کے علاوہ بھی اور کتب ہوں گی۔ آگے چلتے لکھا ہے ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میرے استاد ابو القاسم بلخی بے لام خے چھوٹیے نے معاویہ و عمرو کی گفتگو نقل کی ہے۔ معاویہ نے کہا انورٹڈ کاما اے ابو عبداللہ، لوگوں کا یہ کہنا مجھے اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ تم نے مادی فائدوں کے لیے اسلام قبول کیا ہے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور پھر لکھا ہے کہ عمرو نے جواب دیا کہ اب اسے جانے بھی دیجئے، انورٹڈ کاما یہاں پر پھر کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ جملہ واضح اشارہ ہے کہ عمرو ملحد و کافر تھا، کیونکہ اب یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے کہ اس بات کو جانے دیجئے، یہ جملہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے قیامت کا یقین نہیں تھا۔ معاویہ بھی اسی کی طرح تھا۔ یہاں پر جو ہم نے ابھی تک پڑھا، یہ اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے، ایک سے زیادہ کتب ہیں، نہیں حوالہ جات زیادہ ہیں جی۔ اس میں ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137 اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 65، خطبہ نمبر 26، اور اس کے آگے ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 321 اور 325 اور خطبہ نمبر 83، اور اس کے علاوہ جلد نمبر 7 میں جلد 7 صفحہ نمبر 58 اور خطبہ نمبر 92، اور اب بریکٹ کلوز ہو گیا اور یہاں پر حوالہ بھی مکمل ہو گیا۔ آگے لکھا ہے ابن ابی الحدید کہتے ہیں کہ میں نے عمرو کے حکیمانہ کلام اس لیے نقل کیے ہیں کہ کسی خوبی کو ضائع نہ کرنا چاہیے، چاہے وہ شخص کتنا ہی ناپسندیدہ ہو۔ اور حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 113۔ اب آگے چلتے ہیں، لکھا ہے رجا رے جیم الف اور حمزہ، رجا محض کا اولین عقیدہ عمرو اور معاویہ ہی نے ایجاد کیا۔ ان دونوں کا خیال تھا کہ اسلام قبول کر لینے کے بعد کیسا ہی پاپ کیا جائے بہرحال مغفرت ہو جائے گی، کیونکہ خدا کا ارشاد ہے کہ ان اللہ لیغفر الذنوب جمیعا، کہ بے شک خدا تمام گناہ معاف کر دے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 114۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے معاویہ فاسق و بے دین تھا، اسی طرح اس کی فوج کے تمام افراد فاسق و بے دین تھے۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد۔ یہ ہیڈنگ کے الفاظ تھے جو میں نے پڑھے۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے زید بن ارقم معاویہ سے ملنے گئے، دیکھا کہ وہاں معاویہ و عمرو عاص ایک جگہ تخت پر بیٹھے ہیں۔
پیج 100 پہ ہم آ گئے. ایک جگہ تخت پر بیٹھے ہیں, زید ان دونوں کے درمیان بیٹھے تھے. عمر و آس دہاڑے, دوسری جگہ نہیں تھی کہ یہاں بیٹھ کر امیر المومنین سے میری قربت ختم کر دی. زید نے کہا, رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ تبوک میں تشریف لے گئے, تم بھی اس میں شریک تھے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم دونوں کو ایک ساتھ دیکھا تو آن حضرت نے تم پر خشم آلود نگاہ ڈالی. خے شین میم, خشم آلود نگاہ ڈالی. دوسرے دن بھی تمہیں گھورا. تیسرے دن فرمایا کہ جب تم معاویہ و عمر و آس کو ایک جگہ دیکھو تو دونوں میں جدائی ڈال دو, کیونکہ یہ دونوں کبھی خیر پر مجتمع نہ ہوں گے. اور یہاں پر حوالہ ہے صفین صفحہ نمبر 113 اور بریکٹ پہ ہے صفحہ نمبر 218. پھر ہے العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 290 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 145 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اور اب اگلی ہیڈنگ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد. ابو حیان توحیدی لکھتے ہیں کہ عمرو نے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ ان میں شوخی و مزاح بہت ہے. جب یہ خبر حضرت کو پہنچی تو فرمایا, فرزند نابغہ نون الف بے غین اے ہے, فرزند نابغہ مجھے شوخ و یا گو کہتا ہے. یہ نسبت میری طرف قطعی درست نہیں ہے. مجھے تو یاد آخرت بےہودگیوں سے باز رکھتی ہے. یاد آخرت انسان کو بہترین صفات سے آراستہ کرتی ہے. جھوٹ بولنا بری بات ہے. عمرو جب بھی وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. زمانہ ہی اس کی اصلاح کرے گا. اس کی سب سے بڑی مکاری یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ جھٹ سے ظاہر کر دیتا ہے. اور یہاں پر ہے حوالہ الامتا الف لام الف میم تے الف عین الممتا والموانستا جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 183 اور شیخ توسی نے اپنی امالی صفحہ نمبر 82 اور بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 131 اور حدیث نمبر 2080 انورٹڈ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا. اس پہ لکھا ہے کہ اس پر حافظ ابن عقدہ کے طریق سے اس کی روایت کی ہے. نیز ملاحظہ کیجیے ایون اخبار الرضا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 164 اور العقد الفرید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 287 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 141 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. لکھا ہے کہ جب شامیوں نے قرآن نیزوں پر بلند کیا تو فرمایا انورٹڈ کاما, خدا کے بندوں میں سب سے زیادہ قرآن پر عامل ہوں, لیکن معاویہ عمر و آس ابن ابی معیط میم عین یہ تو حبیب بن مسلمہ اور ابن ابی سرحہ سین رے ہے, نہ تو اہل دیانت میں سے ہیں اور نہ قرآن مانتے ہیں. میں نہیں, میں انہیں تم سے زیادہ پہچانتا ہوں. بچپن سے ان کے ساتھ رہا ہوں اور آج بھی دیکھ رہا ہوں. ان کا بچپن بدترین تھا. ان کی بات حق ہے لیکن ان کا ارادہ باطل ہے. بغیر معرفت کے قرآن بلند کیا ہے. صرف مکر و ہیلا کر رہے ہیں, عمل نہیں کریں گے. اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. اور یہ حوالہ نوٹ کر لیجئے, کتاب صفین نصر بن مزاحم یا مزاتم ہے یا مزاحم ہے, کچھ مٹا ہوا سا ہے, صفحہ نمبر 264 اور پھر بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 489 اور بریکٹ یہاں پر کلوز ہو گیا ہے. اور اب ہم پیج نمبر 101 کی جانب آ گئے ہیں اور یہاں پر لکھا ہے کہ مسعودی کہتا ہے کہ قبیلہ بکر بن وائل کا ایک ضعیف العمر مجاہد یوسف بن ارقم بن عوف کا بیان ہے کہ میں صفین میں حضرت علی علیہ السلام کی فوج میں تھا. عمر و آز اپنے نیزے میں چوکور سیاہ جھنڈے لگائے ہوئے تھا. کچھ لوگ کہنے لگے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جھنڈا عمرو کے حوالے کیا تھا. حضرت نے فرمایا جانتے ہو اس کا کیا واقعہ ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پرچم کو بلند کر کے فرمایا کہ اس کی شرطوں کے ساتھ کون لے گا؟ عمرو نے شرائط پوچھی تو فرمایا کہ اسے الف سے لے کر مسلمانوں سے جنگ نہ کرے, اسے لے کر مسلمانوں سے جنگ نہ کرے. عمرو نے اس کو لے لیا, لیکن خدا کی قسم آج یہ مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہے. خدا کی قسم انہوں نے ظاہری طور سے اسلام قبول کیا ہے, اپنا کفر چھپائے رہے, لیکن جب مددگار مل گئے تو اپنا کفر ظاہر کر دیا. یہ نماز کو صرف بصورت ظاہر پڑھتے ہیں. حوالہ ہے کتاب صفین ابن مزاتم صفحہ نمبر 110 اور صفحہ نمبر اور بریکٹ میں لکھا ہے صفحہ نمبر 215 اور بریکٹ یہاں کلوز ہو گیا ہے. اب اگلی ہیڈنگ ہے حضرت علی علیہ السلام کا خط عمر و آس کے نام, اور یہاں پر یہ انورٹڈ کاما میں
یہ خط لکھا ہے کہ انورٹڈ کاما یہ خط بندہ خدا علی علیہ السلام امیر المومنین کی طرف سے ابتر فرزند ابتر عمرو بن عاص بن وائل کی طرف، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اناد کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، ہدایت قبول کرنے والے پر سلام۔ اما بعد، تو نے اپنی مردانگی ایک فاسق کے حوالے کر دی ہے، وہ شرفاء کی اہانت کرتا ہے، حلیم افراد اس سے وابستہ ہونے کی وجہ سے احمق مشہور کیے جاتے ہیں، تیرا دل اس کا مطیع ہے، اس کی پیروی سے تیرا دین چھن گیا، اسلام، دنیا، آخرت سبھی تباہی کی گھاٹ لگ گئے، خدا تیری کمینگی کو اصل ہی سے جانتا ہے، تو معاویہ کے پیچھے کتے کی طرح یوں لگا ہے جیسے شیر کے پیچھے بھیڑیا کہ اس کا بچا کچا کھا سکے، اگر تو حق پر عمل کرتا تو مطلب پا لیتا، اگر خدا نے مجھے تجھ پر اور فرزند جگر خوارہ پر قابو دے دیا تو تمہیں ان قریش کے ظالموں کے پاس پہنچا دوں گا جنہیں زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں خدا نے ہلاک کیا تھا، اگر تم میرے بعد زندہ رہ گئے تو خدا انتقام لینے کے لیے کافی ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا، اور اب ہم پیج نمبر 102 پر آ گئے ہیں، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے ایک نقطہ۔ ایک نقطہ کی ہیڈنگ کے نیچے لکھا ہے کہ ابن ابی الحدید نے یہ خط نصر بن مزاحم کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور یہاں پر حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 61، اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 63 اور 163 اور نامہ نمبر 39، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر چلتے ہیں آگے، لکھا ہے موجودہ کتاب صفین میں یہ خط نہیں ہے، ارباب نظر سمجھ سکتے ہیں کہ موجودہ کتاب صفین مکمل نہیں ہے بلکہ تلخیص ہے، موجودہ کتاب سے وہ کافی زخیم تھی، حضرت کا ایک دوسرا خط بھی اس کی دین فروشی پر سرزنش کے لیے ہے، مضمون تقریباً یہی ہے، اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، نہج البلاغہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 64 اور صفحہ نمبر بریکٹ میں ہے صفحہ نمبر 411، نامہ نمبر 39، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ کی طرف ہم آ گئے ہیں، اور ہیڈنگ ہے بعد تحکیم خطبہ امیر المومنین علیہ السلام۔ اس حوالے سے لکھا ہے کہ جب خوارج نے بغاوت کی اور ابو موسیٰ اشعری مکہ بھاگ گیا تو علی علیہ السلام نے بصرے کا گورنر ابن عباس کو بنایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوفے میں اس موقع پر خطبہ فرماتے ہوئے حمد خدا اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فرمایا، انورٹڈ کاما، تجربے کار کی نصیحت ٹھکرانے سے ندامت ہوتی ہے، اگر تم میری اطاعت کرتے تو یہ صورتحال نہ پیدا ہوتی، سمجھ لو کہ یہ دونوں، بریکٹ میں لکھا ہے نام عمرو اور ابو موسیٰ، یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا، یہ دونوں حکم تھے، ہے کاف میم، لیکن قرآن کو پس پشت ڈال دیا، ان کا فیصلہ خواہشات پر مبنی تھا، لہٰذا دونوں میں اختلاف ہوا اور صحیح فیصلہ نہ ہو سکا، سبھی ناخوش ہو گئے، اب یہ دونوں شام جا رہے ہیں، اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے، اور حوالہ نوٹ کر لیجئے، ایک سے زیادہ حوالہ جات ہیں، کافی ہیں، لکھا ہے الامامت والسیاست جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 119 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 123۔ پھر نیکسٹ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 45 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 77، اور ساتھ ہی لکھا ہے حوادث سن 37 ہجری، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہوا ہے۔ اگلا حوالہ ہے مروج الذہب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 35 اور پھر بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 421 اگلا، اور یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ پھر نیکسٹ حوالہ ہے نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 44 اور بریکٹ پہ صفحہ نمبر 79 خطبہ نمبر 35، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اگلی کتاب کا حوالہ ہے تاریخ کامل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 146 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 400، اور حوادث لکھے ہیں اسی بریکٹ کے اندر 37 ہجری، اور یہاں پر پھر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اور اب اگلے آخری حوالہ ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 286 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 317، اور حوادث لکھے ہیں سن 37 ہجری، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، جو کہ ہم نے حوالہ مکمل کرنے کے بعد آگے کی طرف لکھا ہے کہ عمر و آس کے متعلق حضرت کے ارشادات بہت زیادہ ہیں، اختصار کے خیال سے آخری ارشاد نقل کیا جا رہا ہے، انورٹڈ کاما، نابغہ کا بیٹا دشمن خدا اور دشمنان خدا کا دوست مصر کا حاکم ہو گیا، خبیث ظالموں نے مصر فتح کر لیا، ان دو دلوں نے مخلوقات کو حق سے روک دیا اور
کجروی و انحراف کی تبلیغ و اشاعت کر رہے ہیں. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. اور پھر حوالہ یہاں پہ نوٹ کر لیجئے. ایک کی حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 61 اور 62 اور بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 107 اور 108 اور ساتھ ہی لکھا ہے حوادث سن 78 ہجری اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اب آگے پڑھتے ہوئے ہم اس کتاب کے صفحہ نمبر 103 پر آ گئے ہیں اور یہاں پر ہیڈنگ ہے قنوت میں امیر المومنین علیہ السلام نے عمروں پر متواتر لعنت کی. لکھا ہے اس حوالے سے اس ہیڈنگ کے نیچے کہ جنگ صفین کے بعد حضرت علی علیہ السلام اپنے قنوت میں معاویہ پر لعنت کیا کرتے تھے. کوفے والے بھی آپ کی پیروی میں لعنت پڑھتے تھے. معاویہ کا بھی یہی حال اور شام والے اس کی پیروی کرتے تھے. طبری میں قنوت کے یہ الفاظ ہیں اور الفاظ جو ہیں یہ عربی میں ہیں لیکن اس کے اوپر بالکل بھی کوئی زیر زبر پیش نہیں ہے, اس لیے اس کے پڑھنے سے میں گریز کروں گی. اور ساتھ میں نیچے لکھا ہے کہ 2 لائنیں ہیں ویسے تو, اللہم الان معاویہ و عمرن و بل اور السلمہ و حبیبن و عبد الرحمن بن خالد و زحاکہ بن قیس والولید. چلیے میں نے پڑھ ہی لیا. پھر نیچے لکھا ہے جب معاویہ کو اس کی خبر ملی تو اس نے بھی قنوت میں علی علیہ السلام, ابن عباس, مالک اشتر اور حسن حسین علیہ السلام پر لعنت پڑھنی شروع کر دی. اور یہ ہے حوالہ تاریخ طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 40 اور بریکٹ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 40 واقع سن 37 ہجری اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے کہ نصر بن مزاحم نے بھی اس روایت کو تھوڑے اختلاف کے ساتھ یوں نقل کیا ہے. حضرت علی علیہ السلام نماز صبح و مغرب کے اختتام پر فرماتے تھے اللہم العن معاویہ و عمرن, لیکن اس میں اشتر کے بجائے قیس بن عبادہ کا تذکرہ کر رہے. اور یہ حوالہ کتاب صفین نصر بن مزاحم اور صفحہ نمبر 302 اور صفحہ نمبر 552. آگے چلتے ہیں. پھر لکھا ہے کہ ابن حزم نے لکھا ہے کہ علی علیہ السلام و معاویہ واجبی و سنتی نمازوں کے قنوت میں ایک دوسرے پر لعنت بھیجتے تھے. اور اس کا حوالہ ہے کتاب المحلہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 145. آگے چلتے ہیں. کتاب الخصائص میں اس قدر اضافہ ہے کہ یہ رسم عمر بن عبدالعزیز کے زمانے تک جاری رہی. اس نے یہ رسم بند کی. اور یہاں پر حوالہ ہے خصائص و توات تواتوئے و الف توئے صفحہ نمبر 330 اور صفحہ نمبر 333. چلیے اب آگے کی طرف چلتے ہیں. ہیڈنگ ہے عائشہ کی لعنت عمروں پر. لکھا ہے محمد بن ابی بکر کے قتل کی خبر عائشہ کو معلوم ہوئی تو بہت بے قرار ہوئیں اور ہر قنوت میں معاویہ و ہم اگلے صفحے پہ آ گئے ہیں پیج نمبر 104 پہ. تو ہر قنوت میں معاویہ و عمر آس پر لعنت کرنا اپنا شعار بنا لیا. اور یہ ہے حوالہ جات ہیں اس میں 2-3 کتب ہیں, نوٹ کر لیجئے. طبری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 60 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 105 اور حوادث سن 38 ہجری اور بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا. اس کے علاوہ اگلی ہے کامل ابن اسیر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155 بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413 اور حوادث ساتھ ہی لکھے ہوئے 38 ہجری اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. پھر ہے اگلا نام ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 38 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 88 اور خطبہ 67 اور یہاں بریکٹ کلوز ہے. اگلا نام ہے البدایہ والنہایہ جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 314 اور بریکٹ میں جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 349 اور ساتھ ہی لکھا ہے حوادث 38 ہجری اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اب آگے چلتے ہیں. یہاں پر تفصیلات ہم پڑھنے جا رہے ہیں. امام عصر یعنی جو ہیڈنگ ہے امام حسن علیہ السلام اور عمر و آس, اور یہاں پر اس کی تفصیلات جاننے کے لیے ہمیں اس سے ہم آگے پڑھیں گے. لکھا ہے زبیر بن بکار, یہ بے کاف الف رے, زبیر بن بکار کتاب المفاخرات, یہ المفاخرات کتاب کا نام بریکٹ میں ہے انورٹڈ کاما میں ہے. لکھا ہے زبیر بن بکار کتاب المفاخرات میں روایت کرتا ہے کہ معاویہ کے پاس عمر و آس, ولید بن عقبہ, عتبہ بن ابی سفیان اور مغیرہ بن شعبہ بیٹھے تھے. امام حسن علیہ السلام کی کچھ تلخ و تند باتیں انہیں معلوم ہوئی تھیں. امام حسن علیہ السلام کو بھی ان کا طعن و تشنیع معلوم ہوا تھا.
ان سب نے معاویہ سے کہا کہ اے امیر المومنین ذرا دیکھیے تو امام حسن علیہ السلام نے کس طرح سے اپنے باپ کا نام روشن کیا ہے کہ تمام مسلمان ان کی تصدیق کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں اور بلند مرتبہ مشہور ہو گئے ہیں. ہم لوگ ان کی کچھ تشویشناک باتیں سن رہے ہیں. معاویہ نے کہا کہ اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو سب نے کہا کہ ان کو یہاں بلائیے تاکہ ان کے سامنے ان کے باپ کو گالی دی جائے. ان سے کہا جائے کہ تمہارے باپ نے عثمان کو قتل کیا اور ان سے اقرار لیا جائے. آپ کے سامنے انہیں بولنے کی جرت نہیں ہوگی. معاویہ نے کہا کہ ایسا نہ کرو، خدا کی قسم ان کے پاس میں بیٹھتا ہوں تو ان کا روب مجھ پر طاری ہو جاتا ہے. سب نے اصرار کیا کہ کچھ بھی ہو آپ انہیں بلائیے. معاویہ نے کہا کہ اگر وہ یہاں آئے تو میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑوں گا. عمرو عاص نے کہا کہ آپ کو ڈر ہے کہ ان کا باطل ہمارے حق پر غالب آ جائے گا یا ان کی بات ہماری بات پر برتری حاصل کر لے گی. معاویہ نے کہا کہ اگر تم میری مرضی کے خلاف انہیں بلانا ہی چاہتے ہو تو بات چیت میں ان سے جھگڑنا نہیں. اسی طرح سے سمجھ لو کہ وہ جس خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں ان پر عیب نہیں لگایا جا سکتا. تم لوگ انہیں الزام دینا کہ تمہارے باپ خلفائے ثلاثہ کی مخالفت کرتے تھے اور انہوں نے عثمان کو قتل کرایا. ہم آگے پیج 105 پر اس کتاب کے. پھر آگے لکھا ہے کہ اس کے بعد معاویہ نے امام حسن علیہ السلام کے پاس آدمی بھیجا. امام حسن علیہ السلام نے پوچھا وہاں معاویہ کے پاس کون کون ہے؟ قاصد نے نام لیا. فرمایا ان سب پر آسمان پھٹ پڑے، عذاب الہی نازل ہو. آخر مقصد کیا ہے؟ پھر غلام سے لباس طلب کیا اور یہ دعا پڑھتے ہوئے گھر سے نکلے کہ خدایا میں ان کی برائیوں اور ریشہ دوانیوں سے تیری ہی پناہ کا طلبگار ہوں. تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ انہیں ذلت و خواری کا مزہ چکھا. تو نے ہر زمان و مکان میں اپنی قدرت سے میری نصرت فرمائی ہے. خدایا سب سے زیادہ تیری ہی مہربانیاں میرے شامل حال رہی ہیں. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ بزم معاویہ میں پہنچے تو پہلے عمرو عاص نے جی بھر کے علی علیہ السلام کو گالیاں دیں اور کہا کہ علی علیہ السلام نے ابو بکر کو گالیاں دیں اور ان کی خلافت سے خوش نہیں تھے. وہ عمرو عثمان کے قتل میں شریک تھے اور پھر خلافت کا دعویٰ کر دیا. آئیں بائیں شائیں بکتے ہوئے کہا کہ تم فرزندان عبد المطلب خلفاء کے قتل کے بعد بادشاہی کے قابل کہاں رہے؟ اقتدار کے اتنے حریص ہو کہ ہر گھٹیا حرکت پر آمادہ ہو جاتے ہو. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ پھر امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ تم حماقت میں ہوس سے اقتدار لیے بیٹھے ہو، اپنی حرکتوں سے ہنسی اڑواتے ہو. اصل میں یہ سب نتیجہ ہے تمہارے باپ کے کرتوتوں کا. غرض ہم نے اس لیے بلایا ہے کہ تمہارے باپ کو گالیاں دیں. اپنی حرکتوں سے اکیلے رہ گئے ہو. خدا نے ان سے تو نجات دی لیکن تم ہمارے قبضے میں ہو. ہم چاہیں تو تمہیں قتل کر دیں، نہ کوئی گناہ ہوگا نہ لوگ مذمت کریں گے. کیا تم ہمیں جھٹلا سکتے ہو؟ سمجھ لو کہ تمہارے باپ ظالم تھے. نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے جواب میں حمد و ثناء الہی کے بعد فرمایا انورٹڈ کاما تو نے جنگوں میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی، مکے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کر کے انہیں اذیت دی. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تو نے تمام مکاریاں کیں اور انہیں جھٹلایا. تکذیب و عناد میں تو سب سے بڑھا ہوا تھا. تو حبشہ بھی پہنچ گیا تھا تاکہ جعفر اور ان کے ساتھیوں کو قابو میں کر کے اہل مکہ کے حوالے کر سکے، لیکن نجاشی کے یہاں تیرا وار خالی گیا. خدا نے تجھے نا امید واپس کیا. پیج 106 پہ ہم آ گئے اس کو پڑھتے ہوئے. خدا نے تجھے نا امید واپس کیا. تو نے اپنے ساتھی عمارہ بن ولید کے ساتھ حسد اور دھوکہ کیا. نجاشی کے سامنے اس کی چغلی کی لیکن خدا نے تجھے اور تیرے ساتھی کو رسوا کیا. اس طرح تو جاہلیت اور اسلام دونوں زمانوں میں بنی ہاشم کا سخت ترین دشمن رہا. یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے. پھر لکھا ہے کہ پھر فرمایا تو بہتر جانتا ہے اور یہ سب بھی جانتے ہیں کہ تو نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مذمت میں 70 شعر کہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ شعر کہنا میرے لیے مناسب نہیں، میں ہر شعر کے بدلے اس پر 1000 لعنت بھیجتا ہوں. اس طرح تجھ پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت شمار سے باہر ہے. انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہو گیا ہے اور اس کے حوالہ جات نوٹ کرتے ہیں. 3 لائنوں پر مبنی ہیں، تفصیل سے ہیں کہ ایک سے زیادہ کتب میں لکھا ہے. محقق عبدالعزیز طباطبائی نے حاشیہ کتاب پر اس واقعے کو دوسرے الفاظ میں درج ذیل کتابوں سے نقل کیا ہے. طبقات ابن سعد، حالات امام حسن نمبر 136، معجم کبیر طبرانی حالات امام حسن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 72، حدیث نمبر
2699 اور 2698. اور ساتھ ہی اگلا نام ہے تاریخ ابن عساکر، حالات ابو آور سلمہ، الف این واورے جی یہی ہے سلمہ. تاریخ اسلام ذہبی، حالات میں امام حسن علیہ السلام، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 39. اور مجمع الزوائد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 113 اور جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 178. یہ تمام حوالہ جات ہم نے پڑھ لیا. آئیے آگے چلتے ہیں. لکھا ہے تو نے جو کچھ عثمان کے بارے میں کہا سب غلط ہے. یہ آگ تو نے ہی بھڑکائی تھی. جب شعلے بھڑک اٹھے تو فلسطین بھاگ گیا اور وہ قتل ہو گئے تو نے کہا کہ یہ ابو عبداللہ کا کینہ تھا. جب زخم کر دیتا ہوں تو خون کر دیتا ہوں. پھر خود کو معاویہ کی گود میں ڈال کر اپنا دامن بچا لیا اور اپنا دین دنیا کے بدلے بیچ دیا. پھر سمجھ لے میری ملامت نفرت یا محبت کی بنا پر نہیں. تو نے زندگی میں عثمان کی کوئی مدد نہ کی. ان کے قتل کے بعد قاتلوں پر غضبناک بھی نہ ہوئے. عمر و آس، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟ کیا تو نے مکے سے حبشہ کی جانب روانہ ہونے سے قبل یہ اشعار نہیں کہے تھے؟ انورٹڈ کما میں وہ اشعار کا ترجمہ کہ میری بیٹی پوچھتی ہے کہ یہ سفر کیسا ہے، حالانکہ یہ سفر میرے لیے اجنبی نہیں. میں نے کہا اس لیے جا رہا ہوں کہ نجاشی کے یہاں جعفر پر قابو پا سکوں، وہاں ان پر اتنے الزام لگاؤں کہ ان کا فخر ذلت میں بدل جائے گا. پھر لکھا ہے کہ میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرنے میں سب سے آگے ہوں. اس کا بدلہ مجھے عتبہ عین تے بے عتبہ دے گا. میں بنی ہاشم کی مذمت میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کروں گا. اور یہاں پر یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا کہ جو ہم نے اشعار کا ترجمہ پڑھا تھا. اس کے حوالہ جات نوٹ کیجیے. تذکرہ سبط ابن جوزی صفحہ نمبر 14 اور صفحہ نمبر 200. شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 291 اور خطبہ نمبر 83. یہاں بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. اگلا نام ہے جمہرۃ الخطب، جیم میم ہے ریت گولتا اور الف لام خے توئے بے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 12 اور بریکٹ میں ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 اور آگے حدیث تو نہیں لکھا لیکن لکھا ہے نمبر 18 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے. تو یہاں پر ہم نے یہ پیج نمبر 106 تک یہ مکمل کر لیا. اس کے بعد آگے چلتے ہیں. لکھا ہے پیج 107 پہ کہ امام حسن علیہ السلام کے جواب میں کچھ توضیح طلب باتیں، یہ انورٹڈ کاما یہ ہیڈنگ ہے سوری، اور اس کے نیچے جو توجہ طلب باتیں ہیں وہ 2 لکھی گئی ہیں. نمبر 1 لکھا ہے آپ نے عمر و آس سے فرمایا کہ تو جعفر کو مکہ واپس لانے گیا تھا. یہ اشارہ ہے عمر و آس کے دوسرے شعر کی طرف. لگ بھگ 82 مرد اور 18 عورتیں حبشہ ہجرت کر گئی تھیں. ان میں جعفر بن ابی طالب علیہ السلام بھی تھے. جب قریش کو معلوم ہوا تو کچھ تحائف کے ساتھ عمر و آس اور عمارہ کو نجاشی بادشاہ کے پاس بھیجا، لیکن ان کی امیدوں کے خلاف نجاشی نے مسلمانوں کی طرفداری کی. نمبر 2 پہ لکھا ہے عمارہ کے ساتھ چغلی اور دھوکے کا واقعہ یہ ہے کہ جب عمرو اور عمارہ کشتی پر سوار ہوئے تو عمارہ چونکہ جاذب نظر اور خوبصورت تھا اس لیے عورتیں اس کی طرف مائل ہو جاتی تھیں. ایک رات دونوں نے شراب پی اور عمارہ نے عمرو کی بیوی سے کہا کہ میرا بوسہ لو. عمرو نے اجازت دے دی، لیکن پھر عمارہ اس سے ہم بستر بھی ہونا چاہتا تھا. عمرو نے منع کر دیا. عمارہ کو سخت غصہ آیا اور موقع کی طاق میں تھا. ایک بار عمرو کشتی کے کنارے پیشاب کر رہا تھا. عمارہ نے سمندر میں دھکیل دیا. عمرو تیرتا ہوا نکل آیا اور دل میں کینہ رکھ لیا. جب حبشہ پہنچے تو جاذبیت کی وجہ سے عمارہ نے نجاشی کی زوجہ سے ربط پیدا کر لیا. روز اس کے بستر پر سوتا اور عمرو سے ڈینگے مارتا. عمرو نے کہا ثبوت کے بغیر نہیں مانوں گا. عمارہ نے عطر کی شیشی دکھائی. عمرو نے سارا ماجرا نجاشی سے کہہ دیا اور شیشی دکھا دی. نجاشی نے حکم دیا کہ برا نہ کر کے عمارہ کے اعلی تناسل کو مسلیں. اس رسوائی کے ساتھ اسے وہاں سے فرار ہوتے ہی بنی. اور یہ جو کچھ بھی لکھا گیا ہے اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے. عیون اخبار ابن قتیبہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 37 اور آغانی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 56 اور بریکٹ میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 69 بریکٹ کلوز. پھر اگلا ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 107 107 اور بریکٹ میں جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 304 اور خطبہ نمبر 83 اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہے. اگلا حوالہ ہے قصص العرب جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر
89 اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 98 اور ساتھ ہی لکھا ہے نمبر 35 اور یہاں پر یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے اور ہم یہاں پر اپنی اس ریڈنگ کا اختتام کرتے ہیں. اس سے آگے چلیں گے نیکسٹ ہیڈنگ میں. اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.